کنجوسی کا انجام۔ ایک بہت امیر آدمی ہاشم کے پاس بے شمار زمین جائیداد اور دولت تھی، لیکن وہ نہایت کنجوس انسان تھا۔ اگر کوئی ضرورت مند اس کے پاس آتا تو اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ اسے کسی کے دکھ کا احساس تھا، نہ کسی سے ہمدردی۔ حقدار کا حق دینے میں بھی بددیانتی سے کام لیتا تھا۔ گاؤں میں کوئی بھی اس سے خوش نہ تھا۔ ہاشم کو فکر تھی تو دولت کی کہ کہیں گھر سے چوری نہ ہو جائے۔ آخر اس نے اس کا حل بھی سوچ لیا۔ گاؤں سے باہر اس کی زمین میں اندھا کنواں تھا۔ کنویں کے پاس پیپل کا بہت بڑا درخت تھا۔ ہاشم نے پیپل کے تنے کے ساتھ گہرا گڑھا کھود کر دولت اس میں چھپا دی، اور گاؤں میں یہ افواہ پھیلا دی کہ پیپل کے نیچے بھوتوں کا بسیرا ہے۔ بھوتوں کے ڈر سے لوگوں نے اس طرف جانا ہی چھوڑ دیا، اور بچوں نے بھی ادھر کا رخ کبھی نہ کیا۔ ایسے ہی کچھ وقت گزرا کہ ایک رات اس کے گھر 3 ڈاکو آ گئے۔ ایک ڈاکو گھر آیا: جتنی دولت ہے ہمارے حوالے کر دو، اور اگر اونچی آواز نکالی تو تمہاری خیر نہیں۔ ہاشم نے کافی ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن کام نہ بنا۔ ڈاکو نے گھر کی تلاشی لی۔ کچھ رقم تو ملی، لیکن ڈاکو مطمئن نہ ہوئے۔ انہوں نے ہاشم کی خوب مرمت کی کہ اتنا دولت مند اور رقم بس اتنی سی۔ انہوں نے اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی اور خوب زد و کوب کیا۔ تب ہاشم نے بتایا: میں نے گاؤں سے باہر کنویں کے پاس پیپل کے نیچے اپنی دولت چھپائی ہے۔ ڈاکو نے اسی کے گھر سے زمین کی کھدائی کا کچھ سامان لیا اور ہاشم کو پکڑ کر پیپل کے درخت کے پاس لے آئے۔ اب بتاؤ دولت درخت کی کس جانب چھپائی ہے؟ ہاشم نے ہوشیاری دکھائی اور کہنے لگا: عرصہ گزر گیا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، بس یہیں اس پیپل کے ساتھ گہرائی میں لوہے کا صندوق رکھا ہے جس میں دولت ہے۔ ڈاکوؤں کو اس کی بات پر یقین ہو گیا۔ انہوں نے ہاشم کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور خود درخت کے ارد گرد سے مٹی کھودنے لگے۔ ہاشم نے سوچا کہ اگر صحیح جگہ بتا دی تو ڈاکو جلدی صندوق نکال لیں گے۔ اب درخت کے چاروں طرف سے مٹی کھودیں گے تو کافی وقت لگے گا، تب تک صبح ہو جائے گی اور ڈاکو خود ہی بھاگ جائیں گے۔ وہ درخت کافی پرانا تھا، اس کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ زمین کھودنے سے اس کی جڑیں اکھڑنے لگیں۔ درخت آہستہ آہستہ گرنے لگا، مگر صندوق بھی باہر نکل آیا۔ ڈاکو خوش ہو گئے اور دولت والا صندوق اٹھا کر بھاگ نکلے۔ ہاشم نے بہت شور مچایا اور اپنی مدد کو پکارا، مگر گاؤں والوں نے چیخ و پکار کی آوازیں تو سنی، لیکن وہ سمجھے کہ بھوت کسی کو مار رہے ہیں۔ درخت زمین پر آ گرا۔ درخت اسی جانب گرا جس جانب ہاشم درخت سے بندھا ہوا تھا۔ ہاشم درخت کے نیچے دب کر مر گیا۔ یوں ایک جھوٹے اور کنجوس آدمی سے گاؤں والوں کی جان چھوٹ گئی، جس کی دولت کسی کے کام تو نہ آئی مگر خود اس کی جان لے کے رہی۔